بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ شق صدر کے بارے میں بحث چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کی عمر میں تھے حلیمہ سعدیہ کے پاس، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اس میں سے دل نکالا اور دل کو دھویا اور دوبارہ واپس رکھ کر سینے کو سی کر چھوڑ دیا۔ تو اس کے کچھ اسرار ہیں، اس میں کچھ راز ہیں، کچھ وجوہات ہیں جو آگے بتلائے جا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں زمانہ قیام میں قلب چاک کر کے، قلب دل کو کہتے ہیں، دل چاک کر کے جو ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا تھا، وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جس سے آپ کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا، اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالباً اس لیے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اثر بھی باقی نہ رہے، اور برف سے اس لیے دھو دیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے۔ اب آگے تھوڑی سی بحث کر رہے ہیں کہ گناہ کا مزاج گرم ہے اور نیکی کا مزاج ٹھنڈا ہے، اللہ کی اطاعت کا مزاج ٹھنڈا ہے۔ جیسا کہ شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے، اس لیے مادہ معصیت کے بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا کہ حرارت عصیان نافرمانی کی جو حرارت ہے، جو گرمی ہے، حرارت عصیان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اور قرآن اور حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، تحقیق جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مال حرام اگرچہ دنیا میں کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو، لیکن عالم آخرت کے لحاظ سے اس کا مزاج آگ سے کم گرم نہیں۔ جیسے صبر کا مزاج اس عالم میں حنزل سے زیادہ تلخ ہے۔ حنزل ایلوے کو بولتے ہیں، منگر تو پختو کے آغت رخین دوانا چورتا ہے حنزل۔ جیسے صبر کا مزاج اس عالم میں حنزل سے زیادہ تلخ ہے، کڑوا ہے، مگر عالم آخرت میں عسل یعنی شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور ایک حدیث میں الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، یعنی صدقہ گناہ کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ دیکھو اللہ کے نبی فرما رہے صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے، تو مطلب ہے گناہ کا اثر گرم ہے، صدقے کا اثر ٹھنڈا ہے۔ جیسے آگے خود حضور نے دونوں تشبیہ بھی دی، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، پانی کی تاثیر ہے ٹھنڈی، آگ کی تاثیر ہے گرم، تو صدقے کی تاثیر ہے ٹھنڈا اور جو گناہ ہے اس کی تاثیر ہے گرم۔ رواہ احمد و ترمذی عن معاذ بن جبل، اس حدیث کو روایت کیا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے دو حضرات نے، امام احمد بن حنبل نے اور امام ترمذی نے۔ اور ایک حدیث میں ہے ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما یطفأ النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیتوضأ، کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غصہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو پانی ہی سے بجھایا جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ تو دیکھو وضو میں پانی استعمال ہو رہا ہے، پانی کا اثر ہے ٹھنڈا۔ وضو ایک اطاعت ہے، ایک عمل ہے،
اور ایک نیک کام ہے تو اس کا اثر بھی ہے ٹھنڈا، اور جو غصہ ہے اس کا اثر ہے گرم، چونکہ وہ معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، غصہ اللہ کو پسند نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا غسل کرے، آگ میں دو وصف خاص ہے، ایک حرارت اور گرمی، اور دوسرے علو یعنی اوپر کو چڑھنا۔ آگ کے اندر دو چیزیں ہیں، گرمی اور اوپر کو جانا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وصف کے لحاظ سے غضب کا یہ علاج یعنی غصے کا یہ علاج تجویز فرمایا کہ وضو کرو اور غصے کی آگ کو پانی سے بجھاؤ، اور دوسرے وصف یعنی بڑائی کے لحاظ سے یہ علاج تجویز فرمایا، اگلی حدیث میں اس کی وضاحت ہے، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فلیضطجع، رواہ احمد والترمذی عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، کہ جس کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس سے غصہ جاتا رہے تو فبہا یعنی اچھی بات ہے، ورنہ لیٹ جائے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اچھا، یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک گرمی اور ایک اس میں اونچا ہونا، علو ہونا، اوپر کو چڑھنا۔ تو اور غصے کی تاثیر یہی ہے، آگ جیسی ہے کہ آدمی اس کی تاثیر چونکہ گرم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج دو طریقوں سے بتایا، پانی استعمال کرو تو اس کے حرارت کو ختم کرو، اور چونکہ اس کو تشبیہ دی ہے آگ کے ساتھ، اور آگ میں اونچا پن ہے، تو اونچے پن کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ جس کو غصہ آئے، غصہ کی وجہ سے انسان میں جو ایک قسم کا علو اور بڑائی پائی جاتی ہے، اس کا علاج تواضع، تذلل اور تمسکن سے فرمایا، عاجزی اختیار کرنے سے فرمایا کہ غصہ آتے ہی فوراً زمین پر بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ، اور سمجھ لو کہ ہم اسی مشت خاک مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیے گئے ہیں، آگ بگولا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ سوچے کہ اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور غصہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، آگ بگولا ہونا، بہت غصہ ہو جانا۔ بخاری مسلم میں اور دیگر کتب صحاح میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کے بعد نماز میں دعا مانگا کرتے تھے۔ ثنا کس کو کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ غیرک تک، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغسل خطایای بماء الثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ اس دعا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، گناہوں کی نجاست کی طرف کہ ان کے دھونے کی اللہ سے درخواست کی، اس لیے کہ طریقہ یہ ہے کہ نجاست اور ناپاکی ہی کو دھوتے ہیں، نجاست اور ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھوتے ہیں، پاک چیز کو تو دھویا نہیں جاتا۔ یعنی اس حدیث سے، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ گناہ کے اندر ایک اور تاثیر بھی ہے، گناہوں کی نجاست کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے، یا اللہ میرے خطاؤں کو دھو دے، اور دھویا اس چیز کو دھویا جاتا ہے جو چیز ناپاک ہو۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ گناہوں کی تاثیر میں نجاست بھی ہے، یعنی گناہ کی وجہ سے آدمی حکماً ناپاک ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی حرارت اور گرمی کی طرف کہ برف اور اولے کے پانی سے ان کے بجھانے کی درخواست کی، اس لیے کہ اگر گناہوں میں فقط نجاست ہی ہوتی اور حرارت نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے برف کے پانی کے گرم پانی سے ان کے دھونے کی درخواست فرماتے، لیکن گناہوں میں نجاست کے ساتھ حرارت بھی ہے،
اس لیے تطہیر نجاست کے علاوہ، یعنی نجاست کو پاک کرنے کے علاوہ، تبرید اور تسکین، تبرید کہتے ہیں ٹھنڈا کرنے کو، سکون دینے کو، تبرید اور تسکین حرارت کی بھی ضرورت ہے۔ گرم پانی سے اگرچہ تطہیر نجاست کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، یعنی گرم پانی سے نجاست کے پاک ہونے کا مقصد تو حاصل ہو سکتا ہے، مگر تبرید اور تسکین کا مقصد علی وجہ الاتم، یعنی پورے طریقے سے برف اور اولے ہی کے پانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے گناہوں کے دھونے کی دعا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے مسئلہ مستنبط فرمایا ہے کہ نماز کے لیے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا افضل اور بہتر ہے۔ بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وضو اور نماز سے مقصد گناہوں کی آگ کو بجھانا ہے۔ وضو نماز پڑھ کے ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ جو گناہوں کی آگ ہے وہ بجھ جائے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو غصے کے بارے میں آ گئی، دونوں باتیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو کرو۔ جو غصہ کے علاج کے بارے میں گزر چکی ہے حدیث، اس سے معلوم ہوتا ہے، اور معجم طبرانی میں یہ تھوڑا سا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے مسئلہ مستنبط فرمایا ہے کہ نماز کے لیے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ وضو اور نماز سے مقصد گناہوں کی آگ کو بجھانا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور معجم طبرانی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے وقت ایک منادی اللہ کی طرف سے ندا کرتا ہے۔ منادی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے بنی آدم، اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے اوپر روشن کی ہے، اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے۔ اہل ایمان اٹھتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جس طرح ان آیات اور احادیث سے گناہوں کے مزاج کا گرم ہونا معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی حدیث سے حب الہی اور محبت خداوندی کے مزاج کا سرد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو بحث تھی کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، اب نیک اعمال کا مزاج ٹھنڈا ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ، اپنی محبت میرے لیے سب سے زیادہ محبوب بنا دے، حتیٰ کہ میرے نفس سے اور میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے، یعنی ان ساری چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب کیا ہو؟ تیری محبت ہو۔ ماء بارد، ٹھنڈے پانی کا مزاج تو بارد ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈے پانی کا مزاج ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ تو واضح ہے۔ جو تھوڑا سا صبح کے وقت اگر ہم یہاں مسجد میں آئے اور نل کا کھول کے ہاتھ آگے کرے تو پتہ چلے گا، لیکن اہل اللہ کا مزاج بھی بارد معلوم ہوتا ہے، لیکن اہل اللہ کا مزاج بھی بارد معلوم ہوتا ہے، یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مزاج بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں اپنے خاص بندوں کی یہ دعا ذکر فرمائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ان کو تیری اطاعت اور فرما برداری میں دیکھوں اور تیری معصیت میں نہ دیکھوں، یعنی اللہ کی فرما برداری میں اپنی بیویوں کو اور اولاد کو دیکھنا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور تیری معصیت میں نہ دیکھوں، چونکہ گناہوں کا اثر ٹھنڈا نہیں بلکہ گرم ہے۔ اس لیے کہ مومن کی آنکھ اللہ کی اطاعت ہی سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اطاعت خداوندی کا مزاج ٹھنڈا ہے اور معصیت کا مزاج گرم ہے، کیونکہ معصیت کا تعلق جہنم سے ہے۔ ہاں، ایک وجہ یہ بھی ہے، گناہ کا تعلق ہے جہنم سے، گناہ ہمیں لے جائے گا جہنم میں، تو جہنم گرم چیز ہے، اس کا مزاج گرم ہے،
تو جو اس کے ساتھ متعلق چیزیں گناہ، اس کا مزاج بھی گرم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سلسلہ میں ماء بارد اور اہل کو ملا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنی محبت گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے کہیں زائد ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ ائمہ نحو کے نزدیک اگرچہ معطوف اور معطوف علیہ میں مناسبت ضروری نہیں، یہ یعنی ایک علمی بحث ہے، کیونکہ یہ شے ان کے موضوعی بحث سے خارج ہے، مگر بلغاء کے نزدیک مناسبت ضروری ہے۔ یعنی دو قسم کا علم ہے، ایک علم النحو ہے اور ایک علم بلاغت ہے۔ جو علم بلاغت والے ہیں ان کے نزدیک معطوف اور معطوف علیہ کا آپس میں مناسبت ضروری ہے۔ وہ معطوف اور معطوف علیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ تو قرآن پڑھتے ہوں گے نا، واو جہاں تھے نا، مثال کے طور پر کیسے واو عطف دو کو چھوڑ، کوئی واو کی کوئی آیت پڑھو، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، خیر یہ تو وہ ہے قسم کے لیے، عطف کے لیے نہیں ہے، واللہ الذی لا الہ الا نہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اس سب پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ اور جس کو ہم بولتے ہیں نا، یہ عطف ہے، تو یہ جو سماوات ما فی السماوات ہے اور ما فی الارض ہے، یہ پہلے والا معطوف ہے اور دوسرے والا معطوف علیہ ہے، نہیں، پہلے والا معطوف علیہ ہے، دوسرا معطوف ہے۔ مجھے بھی بہت وقت ہو گیا، آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک نحو کا علم ہے، اور باقی بلاغت میں بلاغت والوں کے نزدیک ان دونوں میں، یعنی دونوں جو چیزیں ہیں ان میں مناسبت ضروری ہے۔ پس ناممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم افصح العرب والعجم کا کلام فصاحت، التیام، مناسبت سے خالی ہو۔ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی نے تین چیزوں کو جوڑ دیا، دو چیزوں کو جوڑ دیا، اہل کو اور ٹھنڈے پانی کو، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی نے دو چیزوں کو جوڑا ہو۔ بلاغت والوں کے نزدیک چونکہ دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلیغ ہیں، سب سے فصیح ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان آپس میں مناسبت ہے۔ ظاہری مناسبت تو کچھ بھی نہیں ہے، اہل الگ چیز ہے، پانی الگ چیز ہے، اہل الگ چیز ہے، پانی ایک الگ چیز ہے، دونوں کا آپس میں ظاہر میں کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، لیکن چونکہ ابھی ہمیں بتایا گیا کہ اہل کا مزاج بھی ٹھنڈا ہے اور پانی کا مزاج بھی ٹھنڈا ہے۔ اہل کا مزاج کیسے ٹھنڈا ہے کہ جو دین پر ہے وہ آپ کا اہل ہے، اگر دین سے ہٹے ہیں تو وہ آپ کا اہل بھی نہیں ہے، اور دین پر ہونا، اللہ کی اطاعت میں ہونا، اس کا مزاج ہے ٹھنڈا۔ اچھا، دین پر جو نہیں ہے وہ آپ کا اہل نہیں ہے، وہ کیسے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ یا اللہ انہو من یا اللہ تو نے میرے بیٹے کو غرق کر دیا تو وہ تو میرے اہل میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو نجات دوں گا، ان کو ہلاک نہیں کروں گا، یہ میرا بیٹا ہلاک ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصلی اہل میں سے ہونا، خاندان میں سے ہونا اور کسی کے ساتھ نسبت ہونا، یہ بھی محمول ہے دینداری پر، اگرچہ مسائل کے اعتبار سے، یعنی وراثت کے اعتبار سے، ان چیزوں کے اعتبار سے اگر کوئی دین سے بالکل کیا کہتے ہیں، بالکل دین سے الگ ہو، کافر ہو، تو وہ تو اہل میں سے نہیں ہے، وہ تو اسلامی جو وراثت ہے، اسلام میں جو وراثت دی جاتی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن بالکل بے دینی کی طرف جو چلا جائے، صرف کلمہ ہی پڑھتا ہے، باقی اسلام کا کوئی یعنی حکم نہیں مانتا، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ یا اللہ میرے وہ اہل جو دین پر ہو، تو دین پر اہل کا ہونا یہ ٹھنڈے ہو، اس کا مزاج ہے ٹھنڈا، اور پانی کا مزاج بھی ہے ٹھنڈا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آپس میں جوڑ دیا، کہہ رہے ہیں پس ناممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور عالم ہے، افصح العرب والعجم ہے، ان کا کلام فصاحت، التیام آپس میں مناسبت اور جوڑ کو کہتے ہیں، مناسبت سے خالی ہو۔ جس طرح آیات اور احادیث سے معاصی کے مزاج کا گرم ہونا اور اطاعت کے مزاج کا بارد ہونا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح کچھ خیال آتا ہے کہ شاید مباحات کا مزاج
معتدل ہو، نہ حار اور نہ بارد. یعنی جو چیزیں مباح ہوتی ہیں یعنی اس کو کرو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے. تو کہہ رہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کاموں کا مزاج درمیانہ ہوگا، نہ گرم نہ ٹھنڈا. باقی انشاءاللہ تعالی کل بیان کریں گے، وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.